بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں قدر، تقدس امور۔ سیرت امام حسین علیہ السلام اور اقدار کی جنگ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ معروف یعنی وہ اقدار جو قرآن نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، اور منکرات وہ ذلتیں، قبیح صفات اور خصائل جن کو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے معروف اقدار کو زندہ کیا، منکر اقدار کو ختم کیا۔ اس لیے ان معروف اقدار کو عاشورائی اقدار کہا جاتا ہے، چونکہ عاشورہ نے ان کو متعارف کرایا۔ ان مردہ اقدار میں روح پھونکی، اور جنگ عاشورہ نے منکر اقدار کو شکست دی۔ اقدار کی تاریخ کشمکش سے بری ہوئی ہے۔ اقدار کی جنگ جیتنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنا چاہیے، تاکہ انسان معروف کو زندہ کر سکے اور منکرات کو ختم کر سکے۔ آپ نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ثابت کیا کہ اقدار کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور کیسے جیتی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد فقط نصف صدی کے اندر ہی اقدار کا نظام تبدیل ہو چکا ہے۔ معروف اقدار کو لوگ بھول چکے ہیں اور ان کی جگہ منکر اقدار کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان اقدار میں سے اہم ترین قدر جو پائمال ہو چکی تھی بلکہ منکر میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ تقدس امور ہے۔ لوگوں نے مقدس امور کو اپنانے کے لیے نامقدس ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہی حال ہے۔ انسان کے اندر یہ اقدار اس قدر مسخ ہو گئی ہے کہ ان کی اہمیت تو درکنار ان کے معنی تک معلوم نہیں۔ اقدار انسانی معاشرت سے دور ہو چکی ہیں، انسانی معاشرہ ان سے خالی ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس قدر کو زندہ کیا۔ واقعہ کربلا مدینہ سے لے کر ظہر عاشورہ تک تقدس ہی تقدس ہے۔ تقدس کے معنی: خداوند متعال کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم قدوس ہے، جیسا کہ مناجات، دعائے جوشن کبیر وغیرہ میں یہ اسم تقدس اور سبوح اسماء حسنی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تقدس اور تقدیس کے معنی منزہ کرنا، پاک و پاکیزہ کرنا، کسی کی آلودگیوں اور نقائص کو دور کرنا ہے۔ یہی معنی تسبیح کا بھی ہے۔ تسبیح اور تقدیس کی روح اور معنی ایک ہی ہے، البتہ ایک لطیف سا فرق ضرور ہے۔ تقدس کو خداوند عالم نے انسان کے لیے ایک قدر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، تاکہ انسان مقدس بن جائے اور ذات خدا کے تقدس کا لحاظ کرے، ذات خدا کو منزہ کر کے اس کی تسبیح کرے، ذات خدا کو منزہ کر کے اس کی تسبیح کرے، خدا کی طرف کوئی آلودگی، کوئی نقص منسوب نہ کرے۔ انسان جو چیزیں بارگاہ خدا میں لے کر آتا ہے ان کو منزہ اور پاک کر کے لائے، ورنہ کوئی آلودہ چیز لے کر آیا تو تقدس پائمال ورنہ کوئی آلودہ چیز لے کر آیا تو تقدس پائمال ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف عبادت پیش کرتا ہے، بس عبادت تو ہر قسم کی پلیدگی اور آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، بلکہ جو کچھ بارگاہ خدا میں پیش کرتا ہے اس کو منزہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ خدا کی مقدس بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اگر کسی نے پلید چیز، رجس اور نجس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اس نے تقدس کا خیال نہیں رکھا، اس نے ان امور کا تقدس پائمال کیا ہے۔ لہٰذا ذات خدا کی تقدیس کے لیے ہر چیز کا تقدس بحال کرنا پڑے گا۔ انبیاء کی تعلیمات کا محور بھی یہی تقدس و تصحیح ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کا محور بھی یہی تقدیس و تسبیح ہے۔ انسان جو چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس کو مقدس بنائے، تاکہ خود انسان بھی مقدس بن جائے۔ تقدس کی پائمالی: فرشتوں کا نقطۂ اعتراض۔ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد ان کا مختصر سا تعارف فرشتوں کے سامنے کرایا، تو سب سے پہلی چیز جو فرشتوں کے ذہن میں آئی وہ نقطۂ اعتراض کے طور پر اسے اٹھایا
تو سب سے پہلی چیز جو فرشتوں کے ذہن میں آئی وہ نقطۂ اعتراض کے طور پر اسے اٹھایا، وہ یہی تھا کہ یہ انسان تقدس ناشناس ہے، یہ انسان نامقدس ہے۔ اے پروردگار، یہ نہ صرف اپنا تقدس برقرار نہ رکھ سکے گا بلکہ تیری ذات کا تقدس بھی پائمال کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، یہ مخلوق تیرے تقدس کو روند ڈالے گی، خون ریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی، ملک الفساد پھیلائے گی، فسق و مار و فساد کرے گی۔ انسان اپنا تقدس کھو بیٹھے گا اور تیری ذات کا تقدس پائمال کرے گا، لہٰذا اہم کافی ہے۔ انسان اپنا تقدس کھو بیٹھے گا اور تیری ذات کا تقدس پائمال کر دے گا، لہٰذا ہم کافی ہیں۔ ہم نے جو تیری ذات کی تسبیح ہم ہے جو تیری ذات کی تسبیح کریں گے اور تیرے تقدس کا بھی پاس رکھیں گے۔ فرشتوں کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آیا کہ ممکن ہے انسان اس قدر یعنی تقدس کا پاس نہ رکھ سکے، اسے پروان نہ چڑھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کمزوری بیان کی کہ یہ فسق و مار کرے گا اور تقدس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ خدا کی طرف سے فرشتوں کو جواب: تقدس سے انسان اتنی حیاتی اور بنیادی چیز ہے کہ خداوند متعال نے انسان کا دفاع کرتے ہوئے ملائکہ کو جواب دیا، میں اس کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سے آشنا ہوں جسے تم نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں اعتراض ہے کہ یہ فسق و مار کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا، اس طریقے سے اپنا تقدس بھی کھو بیٹھے گا اور میرے تقدس کو بھی پائمال کرے گا، لیکن ایک ایسی پنہان حقیقت کا مجھے علم ہے جسے تم نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ اسی خون ریزی میں ہی اپنا تقدس بھی زندہ رکھے گا، خداوند عالم کا تقدس بھی زندہ رکھے گا، ملائکہ کے تقدس کا بھی پاس رکھے گا اور ہر مقدس چیز کے تقدس کو ثابت کرے گا۔ خداوند متعال نے فرشتوں کو یہ مختصر سا جواب دیا۔ فرشتوں نے بھی اقرار کیا، خدایا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ اب فرشتے انتظار میں ہیں کہ دیکھے یہ انسان کیسے بنتا ہے اور کس طرح سے ذات خدا کے تقدس کا پاس رکھتا ہے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب سید الشہداء نے تمام مقدسات کا کھویا ہوا وہ تقدس زندہ کر کے لوٹایا، ہر پائمال شدہ تقدس کو بحال کیا، اس وقت حجت خدا ملائکہ پر تمام ہو گئی کہ میں نہیں کہتا تھا یہ خون ریزی تو ضرور ہے، لیکن اس خون ریزی میں خدا کا تقدس بھی بچ گیا، ملائکہ اور انسان کا تقدس بھی بچ گیا، انسانی اقدار کا تقدس بھی بحال ہوا۔ تقدس اتنی اہم قدر ہے کہ ملائکہ اور انسان دونوں کے لیے پرانگیز ہو گئی، اور یہ تقدس کو بچا سکے گا یا نہیں۔ ہر چیز کے تقدس کی اپنی نوعیت، ہر چیز کا اپنا خاص تقدس ہوتا ہے۔ مساجد، مجالس، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مشاہدہ شریفہ، مرقد معصومین کا اپنا الگ الگ تقدس ہے۔ آپ کے گھر، آپ کی ذات، آپ کے ہمسایہ، ہر ایک کا اپنا خاص تقدس ہے، اور ہر چیز کا تقدس اپنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی آلودگی بھی اپنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ پانی کا منزہ ہونا اور چیز ہے، پانی کی آلودگی اور چیز ہے۔ ممکن ہے پانی پاک ہو اور طہارت کے قابل بھی ہو لیکن پینے کے قابل نہ ہو، اور ممکن ہے پینے کے قابل ہو لیکن طہارت کے قابل نہ ہو، جیسے مخلوط پانی۔ اسی طرح ممکن ہے کہ پانی نجس ہو جائے، پھر اس کو لیبارٹری میں چیک کیا جائے کہ اس میں جراثیم ہے یا نہیں۔ لیبارٹری والا بتائے گا کہ یہ جراثیم سے پاک ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے، یہ طہارت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نجاست سے آلودہ پانی ہے۔ پس پانی بھی وہ مقدس ہوگا جو جراثیم سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نجاست سے بھی پاک ہو۔ اگر نجاست سے پاک ہو لیکن اس میں جراثیم پائے جائے تب بھی وہ مقدس پانی نہیں ہے۔ اسی طرح لباس کا تقدس اور آلودگی اپنی نوعیت کی ہے۔ نماز کے لیے مقدس لباس وہ ہے جو نجاست سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ غصبی بھی نہ ہو۔ ہر چیز کو اس کا خاص تقدس دینا، مقدسات کے احترام کا پاس رکھنا انسانی اقدار میں بہت ہی اہم قدر ہے، لیکن انسان اس قدر کو بھول بیٹھا ہے، اپنے تقدس کا احترام نہیں کیا اور خدا کے تقدس کو بھی پائمال کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے امور کو نامقدس بنایا، بلکہ ہر چیز کے تقدس کو پائمال کر دیا۔
وہی کٹکا جو ملائکہ کو تھا وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ملائکہ کا نقطۂ اعتراض ہی یہی تھا کہ یہ تقدیس کے عہدے سے عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے۔ انسانی اعمال سے گویا یوں نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس تقدس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ضرورت پڑی کہ اب دوبارہ انسان کو اس قدر سے آشنا کرایا جائے۔ لیکن پہلے ہم اس قدر کی پائمالی دیکھ لیں، یہ قدر کہاں پر پائمال ہوئی؟ مساجد کا تقدس۔ مسجد ایک مقدس جگہ ہے، خانہ خدا ایک متبرک جگہ ہے۔ ہر وہ چیز جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے، وہ مسجد سے اگر دور ہو جائے تو مسجد پاک و پاکیزہ اور مقدس رہے گی۔ ہر وہ کام جو مسجد کے شایان شان ہے، اگر مسجد میں انجام دیا جائے تو یہ مسجد کا تقدس ہے۔ یوں نہیں کہ مسجد میں نجاست آ جانے سے مجلس کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے، بلکہ ہر وہ کام جو خدا سے مربوط نہ ہوں، اگر مسجد کے اندر انجام دینے سے مسجد کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے۔ مسجد ذکر خدا کے لیے ہے، مسجد اقدار الہی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی ریاکاری کی نماز مسجد میں پڑھے تو اس نے مسجد کے تقدس کو پائمال کیا ہے۔ اگر مسجد نمازیوں سے خالی رہے، کوئی نماز پڑھنے اس میں نہ جائے تو یہ مسجد کی بے احترامی ہے۔ مسجد کا تقدس فقط یہ نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر چلے جائے۔ اگر مسجد کو 24 گھنٹے تالا لگاتا رہے تو مسجد کا تقدس پائمال ہوگا۔ مجالس کا تقدس۔ مجالس امام حسین علیہ السلام کے کچھ آداب ہیں۔ ہر وہ چیز جو شایان شان مجلس نہیں ہے، اگر مجلس حسین میں انجام دی جائے تو اس سے مجلس حسین کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے، اگرچہ وضو کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا ہوں۔ مجلس حسین کا تقدس ہر اس چیز سے پائمال ہوتا ہے جو مقصد حسین کے ساتھ سازگار نہ ہو، جو نام حسین قیام عاشوراء اور اقدار عاشوراء کے ساتھ سازگار نہ ہوں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ نوحہ لکھ کر تم بہترین تبلیغ کر سکتے ہو۔ ائمہ نے ان نوحوں اور مرثیوں پر اشعار کو بڑے بڑے انعامات سے عطا کیے ہیں۔ ائمہ نے ان نوحوں اور مرثیوں پر شعراء کو بڑے بڑے انعامات عطا کیے ہیں، لیکن یہ کون سے نوحے تھے؟ یہ وہ نوحے تھے کہ جب یہ نوحہ پڑھا گیا تو ساری امت منقلب ہو گئی، ساری امت کی کایا پلٹ گئی۔ یہ وہ نوحہ تھا جس نے ایوان بنو امیہ کو لرزا دیا۔ وہ نوحے نہ پڑھے جائے جو حسین ابن علی کو محتاج اور کمزور بنا دیں، اس سے مجلس کا تقدس پائمال ہوتا ہے، بلکہ وہ نوحے اور مرثیے پڑھے جائے جو امت کو محتاج اور حسین ابن علی علیہ السلام کو ہادی امت ثابت کریں۔ مجالس کا تقدس یہ نہیں کہ ہم نے فقط سننا ہے اور کسی نے صرف بولنا ہے، بلکہ دیکھا جائے کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے اور سننے والا کیا سن رہا ہے۔ اگر بولنے والے نے تقدس کا خیال نہ رکھا تو سننے والے بھی اس تقدس کی پائمالی میں شریک ہے۔ اگر امام بارگاہ میں صرف 10 دن کے اندر عزاداری ہو جائے، پھر سارا سال بند رہے، کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے، تو اس سے اس کا تقدس پائمال ہو جائے گا۔ اگر ممبر پر پیشہ ور بیٹھے، ممبر پر جھوٹ پڑھایا جائے، لوگوں کو بے عملی کی ترغیب دلائی جائے، اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا جائے، تو اس سے مجالس کا تقدس پائمال ہوتا ہے۔ فرشتوں کو تو یہی کٹکا تھا، اے بار الہا، یہ انسان نامقدس پیدا ہو رہا ہے، یہ تیرے تقدس کو پائمال کرے گا، یہ تیرے مقدس بندوں کا تقدس ضائع کرے گا، مساجد اور مجالس کے تقدس کو بحال نہیں رکھے گا۔ خدا نے فرمایا، ایک یہی چیز جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ کچھ لوگ مقدسات کا تقدس پائمال کرتے رہیں گے، لیکن اس میں اپنے مقدس بندے بیچ دوں گا، میں اپنے مقدس مکان بناؤں گا، اپنے لیے مقدس ایام بناؤں گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جیسا ایک مقدس انسان مبعوث کروں گا جو پائمال شدہ تقدس کو دوبارہ لوٹا دے گا۔
مقدسات کو دوبارہ مقدس بنا دے گا، تمام مقدسات کے تقدس کی حفاظت کرے گا۔ منبر کا تقدس۔ مقدسات میں سے ایک مقدس شے منبر ہے۔ خداوند متعال نے اس کو تبلیغ کے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مسجد النبی میں ایک ستون کا سہارا لے کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لیکن امر الہی ہوا کہ اس کے بعد ستون سے ٹیک لگانے کے بجائے ایک منبر نصب ہونا چاہیے۔ تاریخ میں سب سے پہلا منبر رسول نے بنا کر مسجد نبوی میں نصب فرمایا۔ یہ بہت ہی مقدس منبر ہے۔ آن حضرت نے اس منبر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت اور تبلیغ کی۔ اگر منبر سے منبر کے شایان شان بات نہ کی جائے تو منبر کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے، اگرچہ دنیا جہان کے قصے بیان کر دیے جائے۔ منبر کا تقدس یہ ہے کہ جو بات منبر کے شایان شان ہو وہی کی جائے۔ متدرک میں ابو ہریرہ سے نقل ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی حکم اور بنی عاص منبر پر ناچ رہے ہیں جس طرح بندر ناچتے ہیں، پھر انہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بعد بنو امیہ منبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کیوں غمگین ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آج رات بنو امیہ کو دیکھا ہے کہ وہ میرے بعد میرے منبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا، خدا کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے مطلع نہیں تھا۔ پھر آسمان کی طرف چلے گئے اور اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام تقدس دین کے وارث اور ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو کہ دین کے زمرے میں آ جاتی ہے اس کے تقدس کے بھی ضامن ہے۔ آپ نے نہ صرف کعبہ، حرم، منا اور عرفہ کا تقدس لوٹایا بلکہ مساجد، قرآن، دین اور منبر کا تقدس بھی واپس لوٹایا۔ منبر کے تقدس کی پائمالی کا بدترین نمونہ۔ بعض چیزیں تاریخ میں ہیں، شاید ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایسی باتیں ہم پڑھیں یا لکھیں یا ایسی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن تاریخ عبرت کے لیے ہے، تاریخ آئندہ سازی کے لیے ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے تاریخ کے متعلق ایک جملہ تحریر کیا ہے جسے حقیقت تاریخ اور فلسفہ تاریخ معلوم ہو سکتا ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اگر فقط ماضی کے حالات کا نام ہو، ماضی کے حالات ماضی کے لیے پڑھے جائے تو یہ تاریخ نہیں ہے بلکہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ اگر تاریخ میں ماضی کے حالات کو پڑھ کر مستقبل کی نشاندہی کی جائے، مستقبل کی راہوں کے تعین کے لیے ماضی کو پڑھا جائے تو اس کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ماضی کو ماضی کے لیے یا کوئی قصہ یا کہانی بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مستقبل کے لیے ماضی کی ایک مسلم حقیقت پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 30 سال بعد منبر پر کچھ ایسے لوگ آ گئے جو منبر رسول اللہ پر بیٹھ کر معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کو لعن و طعن کرتے رہتے۔ تمام خطیبوں، تمام ائمہ جماعت کے لیے شام سے باقاعدہ یہ دستور صادر ہوتا تھا کہ جمعہ کے خطبہ کا آغاز اس طریقے سے کرے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر اہم کام جو کرنا ہے وہ معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرنی ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ شیعہ، سنی، مسلم، غیر مسلم، جانبدار اور غیر جانبدار سب نے لکھا ہے۔ منبر کے تقدس کی پائمالی کا یہ بدترین تاریخی نمونہ ہے۔ کم از کم 150 سال تک یہ بدترین سلسلہ جاری رہا۔ بعض اوقات یہ کام اعلانیہ ہوتا رہا لیکن بعض اوقات ذرا مخفی طور پر یہ ہوتا، حتیٰ کہ عمرو بن
عبدالعزیز بنو امیہ کے ایک بادشاہ کا زمانہ آیا تو اس نے اس مذموم فعل کی رسمیت اور قانونی حیثیت کو ختم کر دیا۔ یوں نہیں کہ اس نے بند کروا دیا ہوں، پھر بھی یہ کام ہوتا رہا، بلکہ اس نے قانون کو باطل قرار دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو لعن و طعن، سب و شتم اور گالیاں دینا قانونی طور پر منع کر دیا۔ منبر رسول پر بیٹھنے والے بندروں نے امت کے سامنے امام امت کو گالیاں دیں، لعن و طعن کرتے رہے، اور ساری امت انہی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی رہی اور حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعن و طعن بھی برداشت کرتی رہیں، حالانکہ فرشتوں کو یہی اندیشہ تھا کہ اے رب، یہ انسان تیرے مقدس بندوں کے تقدس کو بھی پائمال کرے گا۔ ملائکہ کا کہنا سچ ثابت ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام جیسے مقدس انسان کے تقدس کو منبر رسول سے پائمال کیا جاتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کے تقدس کی پائمالی تمام مقدسات کی پائمالی۔ حضرت علی علیہ السلام کے تقدس کی پائمالی سے تمام مقدسات پائمال ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کسی شخص کا نام نہیں تھا، علی ایک شخصیت کا نام تھا۔ یوں نہیں کہ وہ صرف ابو طالب کے بیٹے تھے، بلکہ علی ولی خدا بھی تھے، امام امت، رہبر اور قائد بھی تھے۔ علی سرپرست مملکت بھی ہیں، علی سرپرست امت بھی اور سرپرست دین بھی ہے۔ اگر امام امت کے بارے میں کچھ کہا جائے، اس سے پوری امت کا تقدس پائمال ہوتا ہے۔ اگر علی کے بارے میں کچھ کہا گیا تو پورے دین، پوری مملکت کا تقدس پائمال ہو رہا ہے۔ علی مبین قرآن، منصوص من اللہ، خلیفہ اللہ اور وارث رسول اور وارث انبیاء بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق زبان درازی سے قرآن کا تقدس، اللہ تعالیٰ کا تقدس، رسول بلکہ تمام انبیاء کا تقدس پائمال ہوتا ہے۔ منبر رسول کے تقدس کی پائمالی سے تمام مقدسات کا تقدس پائمال ہوتا ہے، بلکہ تمام اقدار کا تقدس پائمال ہوتا ہے۔ امت بھی نامقدس ہو چکی تھی، اس لیے کہ منبر پر بنی امیہ کے لقمہ خور خطباء بیٹھ کر امام امت کو لعن و طعن کرتے تھے، لیکن امت خاموش تماشائی بن کر سنتی رہی۔ یہ سننا بھی تقدس کی پائمالی تھی۔ جس امت کے سامنے اس کے رہبر کا تقدس پائمال ہو رہا ہو اور وہ امت اپنے کانوں سے سن کر اس خطیب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، یہ امت بھی تقدس پائمال کر رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے بعد جلد تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے بعد جلد تم پر ایک شخص مسلط ہو جائے گا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا نگلے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کہو۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے، مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں۔ مفتی جعفر حسین اس خطبہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس خطبہ میں جس شخص کی طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے، اس سے بعض نے زیاد بن ابیہ، بعض نے حجاج بن یوسف اور بعض نے مغیرہ بن شعبہ کو مراد لیا ہے، لیکن اکثر شارحین نے اس سے معاویہ مراد لیا ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ جو اوصاف حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ اس پر پورے صادق آتے ہیں۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے معاویہ کی زیاد خوری کے متعلق لکھا ہے کہ پیغمبر نے ایک دفعہ اسے بلوا بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، پھر دوسری بار، تیسری بار آدمی بھیجا تو یہی خبر لایا، جس پر آن حضرت نے فرمایا، خدایا اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرنا۔ اس بددعا کا اثر ہوا کہ جب کھاتے کھاتے اکتا جاتا تھا تو کہنے لگتا تھا، دسترخوان اٹھاؤ، خدا کی قسم میں کھاتے کھاتے تو عاجز آ گیا ہوں، مگر پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
यूं ही अमीर المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کرنا اور اپنے عالموں کو اس کا حکم دینا تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور منبر پر ایسے الفاظ کہے جاتے تھے کہ جن کی زد میں اللہ اور رسول بھی آ جاتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین سلمہ نے معاویہ کو لکھا، تم اپنے ممبروں پر اللہ اور اس کے رسول پر لعن و طعن کرتے ہو، وہ یوں کہ تم علی ابن ابی طالب کو انہیں دوست رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہو، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ علی کو اللہ بھی دوست رکھتا تھا اور اس کا رسول بھی۔ وسائل اور مقاصد کے تقدس کی پائمالی۔ انسان اس قدر کی پائمالی میں اتنا آگے بڑھا کہ مقاصد، وسائل اور ہر مقدس چیز کو آلودہ کرنے لگا۔ حالانکہ انبیاء نے انسان کو مقدس رہنے کی تعلیم دی تھی، انسان کا مقصد بھی مقدس ہونا چاہیے، لیکن انسان نے آہستہ آہستہ اس کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ پھر اپنے مقاصد مقدس ہو یا غیر مقدس تک پہنچنے کے لیے نامقدس وسائل کا استعمال شروع کیا، یہاں تک ہر وہ چیز جو انسان کو درس تقدس دے رہی تھی نامقدس بنا دی۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہی حال ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اغیار کی تلقین کی وجہ سے دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہدف مقدس ہے تو اس مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز وسیلے کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ یہ مقصد مقدس ہے۔ اچھے مقصد کے لیے سارے راستے جائز ہیں۔ اگر کوئی اپنے عقیدے کا اظہار نہ بھی کرے لیکن عملاً ایک اچھی خاصی تعداد اس کے متعلق قائل نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ فتویٰ اور مسئلہ شرعی پوچھا گیا ہے۔ ایک شخص کسی ادارے میں ملازمت کرتا تھا تو آ کر پوچھتا ہے کہ میں جس ادارے میں ہوں وہاں رشوت لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، لیکن کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ رشوت لے کر اس رقم سے مساجد، امام بارگاہیں تعمیر کرواؤں، اس سے مجالس برپا کروں؟ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جنہیں اس مسئلہ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے نزدیک یہ حل شدہ مسئلہ ہے کہ جب نیک مقصد ہو تو پھر نیک مقصد کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ دلیل بھی ساتھ دیتے ہیں کہ ہماری نیت تو اچھی ہے، نیت اچھی ہونے کی وجہ سے ساری وسائل بھی اچھی، سارے کام اور ساری چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ مقدس مقصد کے لیے جو بھی ذریعہ اپنایا جائے وہ ذریعہ مقدس ہو جاتا ہے، یعنی مقدس کی طہارت سے وسیلہ بھی مقدس ہو جاتا ہے، یعنی مقصد کی طہارت سے وسیلہ بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ اپنی ناجائز اور حرام کمائی میں سے کچھ پیسہ مقدس راہ میں لگا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نامقدس دولت بھی اب مقدس بن گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مقدس کا تقدس پلٹانے والے۔ ایسے عالم جب حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے بڑی قدر جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی تھی کہ اسے انسان میں قدر، ایسے عالم میں جب حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے بڑی قدر جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی تھی کہ اسے انسان میں قدر، انسان میں کہ اے انسان میں قدوس ہوں، میں مقدس ہوں، تیرا کام تقدیس و تقدس و تسبیح ہے، جب تو نے تقدس کو چھوڑ دیا تو میری طرف نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میری ذات قدوس ہے۔ جب حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ انسان نے تقدس کا راستہ چھوڑ دیا ہے، تمام مقدسات کو پائمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ وقت آ گیا تھا کہ مساجد، مجالس، منابر، بیت اللہ، قرآن، امام، امت اور دین کو اپنا تقدس پلٹا دیا جائے، امت کو تقدس کا راستہ بتا دیا جائے کہ کس طرح تقدس بحال رکھا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی یہ قربانی تقدیس تھی، یہ قربانی تقدس، اقدار الہی کے تقدس کو بچانے کے لیے دی تھی۔ جب الہی اقدار امت، حکومت اور معاشرے کے اندر مر جائے، اقدار مرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی بلکہ بہت جلد مر جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے
نصف صدی گزرنے کے بعد اقدار مر گئی، پھر اسے زندہ کرنے کے لیے کربلا کی ضرورت پڑی، تو 1400 سال گزرنے میں کئی نصف صدیاں گزر چکی ہے۔ یہاں تو کم از کم 28 مرتبہ اقدار مر چکی ہوں گی، لہٰذا آج بھی یہی حال ہے۔ منبر، مسجد، مجلس، مقاصد اور وسائل کا تقدس پائمال کیا جا رہا ہے۔ منبر کا تقدس یہ نہیں کہ کوئی آ کر بسم اللہ پڑھ کر اپنی تقریر شروع کرے، پھر جو کچھ منہ سے نکلے کوئی پرواہ نہیں، صرف لوگوں سے واہ واہ لے کر نعرے لگواتا رہے۔ حالانکہ منبر کا تقدس پائمال ہونے سے قرآن کا تقدس، انبیاء کا تقدس، امام کا تقدس اور دین کا تقدس پائمال ہو جائے گا، اور اس گناہ میں سننے والے بھی شریک ہوں گے۔ تو یہاں کربلائی، عاشورائی اور حسینی چاہیے کچھ لوگ حسینی بن کر آئے، حسین ابن علی کی طرح اقدار کو زندہ کرے اور ہر چیز کا تقدس اس کو پلٹا دے، تاکہ پھر کسی بنی امیہ کی بچی ہوئی اولاد میں سے یہ جرأت نہ ہو کہ منبر پر بیٹھ کر وارث علی کے تقدس کو پائمال کرتا رہے، تاکہ پھر کسی کی بھی یہ جرأت نہ ہو کہ منبر حسین پر بیٹھ کر اقدار حسین کے بجائے اقدار بنی امیہ بیان کرتا رہے، چونکہ اس وقت بھی خطبہ بنی امیہ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور 1.5 صدی تک حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے منبر کا تقدس پائمال ہونے کے ساتھ ساتھ احکام شرعیہ کا تقدس پائمال ہوتے دیکھا۔ بدھ کو نماز جمعہ پڑھائی جاتی رہی۔ بدھ کو نماز جمعہ پڑھنا دین کے تمسخر اور اقدار الہی کے ساتھ مذاق ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے آ کر اس عظیم قربانی سے دین کا تقدس، منابر اور مساجد کا تقدس پلٹا دیا۔ آپ نے وسائل اور ذرائع اور مقاصد کا اپنا تقدس اس طرح پلٹا دیا کہ جب بھی تقدس کی پائمالی شروع ہو جائے، مقدسات کا تقدس پائمال کرنے والے سامنے آ جائے، تو سیرت امام حسین علیہ السلام پر چل کر ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ان کے پیچھے ہٹانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو ضمناً یہ بھی فرما دیا کہ مجھ جیسا جب بھی اقدار کو زندہ کرنا چاہے تو پھر میری طرح اسے قربانی دینے کی ضرورت ہے، وہ میری سیرت پر چل کر ہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے مقدسات کا تقدس پلٹانے کا طریقہ بتایا، آپ نے دین کے تقدس کو بحال رکھنے کا ہنر سکھایا، آپ نے رہتی دنیا تک تقدس اور وسائل کا درس دیا۔ کربلا، تقدیس سے وسائل کا رستہ۔ مقدس مقصد تک پہنچنے کے لیے مقدس وسائل اور ذرائع کا استعمال ایسی قدر تھی جو تبدیل ہو چکی تھی، جو مردہ ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مردہ قدر میں روح پونکی۔ اس معرکہ میں مدینہ سے لے کر عصر عاشوراء تک تقدیس وسائل کا عظیم درس ملتا ہے۔ آپ نے عملاً دکھایا کہ مقدس مقاصد کے لیے نامقدس وسائل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک تاریخی ماجرا جو سارا درس عبرت ہے، شاہد کے طور پر ذکر کرنا مناسب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکل کر عراق کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام عبید اللہ ابن حر الحفی تھا۔ یہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا۔ کوفہ امیر المومنین کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر المومنین کی خدمت اقدس میں موجود تھا۔ اہل بیت اطہار کا بڑا چاہنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے ہیں اور وہ عنقریب آ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد اللعین آیا اور کوفہ پر قبضہ کر کے حالات کو بدل دیا، کوفہ والوں کی نیتیں بدل گئی۔ یہ شخص اس ارادے سے کہ امام حسین علیہ السلام اس کو نہ دیکھے اور یہ امام کو نہ دیکھے، کوفہ سے باہر نکل گیا، اپنا سامان باندھا، تلوار اور نیزہ وغیرہ اپنے ساتھ لیا اور کوفہ کے قریب ایک منزل پر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ نہ امام حسین کا ساتھ دیا جائے نہ ہی ابن زیاد کا، یعنی یہ وہ شخص تھا کہ جو نہ دین اور دنیا یہ وہ ایسا شخص تھا کہ جو دین اور دنیا دونوں کو بچانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا تو دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر ابن زیاد کا ساتھ دوں گا تو دین ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس نے اس
اس لیے اس نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے امام حسین علیہ السلام کا اسی منزل سے گزر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کے قریب خیمے لگائے، پھر کسی کو بھیج کر معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد نے واپس آ کر امام حسین کو بتایا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جعفی ہے، اس کا موقف غیر جانبدار ہونا ہے۔ آپ نے پھر سے قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا قاصد امام کی طرف سے دعوت لے کر آیا تو عبید اللہ نے امام کے قاصد سے کہا، جا کر امام حسین سے کہہ دینا کہ میں ان سے محبت ضرور کرتا ہوں، آپ کے احترام کا قائل ہوں، لیکن ایسے وقت آپ نے مجھے بلایا کہ میں آنے سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ نہ ہی حسین کے پاس جاؤں گا اور نہ ہی آپ کے دشمن سے ملوں گا، ورنہ میرا عہد و پیمان ٹوٹ جائے گا۔ جب عبید اللہ ابن حر نے آپ کے پاس آنے سے انکار کیا تو آپ خود اٹھ کر اس کے خیمے میں چلے گئے۔ یہ گمراہ انسان خیمہ لگا کر بیٹھا رہا۔ ہادی امت ہدایت لے کر اس کے پاس گئے۔ یہ گمراہ سمجھ رہا تھا کہ اب امام حسین مجبوری کی حالت میں ہیں، ان کو اب افراد کی ضرورت پڑ گئی ہے، مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میرے پاس آ کر مدد مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام اس گمراہ سے کچھ لینے کے بجائے کچھ دینے گئے تھے، اس کی گمراہی دور کرنے گئے تھے، اسے منکرات کے سمندر میں ڈوبنے سے نجات دینے کے لیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس سے کہنا چاہتے تھے کہ ہلاکت کے سمندر میں تلاطم آ گیا ہے، منکرات کی دنیا میں طوفان آ گیا ہے، تم بھی منکرات کے ساحل پر کھڑے ہوئے ہو، عنقریب اس سمندر میں ڈوبنے والے ہوں، میں نجات کی کشتی بن کے آیا ہوں، آؤ اقدار کی کشتی پر بیٹھ جاؤ، نجات پاؤ گے۔ لیکن عبید اللہ ابن حر نے جواب دیا، اے حسین اس وقت آپ مجھ سے زیادہ اس گھوڑے کی لیکن عبید اللہ ابن حر نے جواب دیا، اے حسین اس وقت آپ کو مجھ سے زیادہ اس گھوڑے کی ضرورت ہے، میرے نیزے اور میری تلوار کی ضرورت ہے۔ عرب شاعر تھا، اس نے اپنے گھوڑے، نیزے اور تلوار کے قصائد پڑھے، آج بھی وہ قصائد تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے کہا، اس گھوڑے سے میں نے کتنے میدان مارے ہیں، اس نیزے سے کتنے سینے چھیے ہیں، اس نیزے سے کتنے سینے چھلنی کیے ہیں، اس تلوار سے میں نے کتنے گردنیں کاٹی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امام علیہ السلام کو اپنے نامقدس وسائل دینا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، وَمَا كُنْتَ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، میں گمراہوں سے مدد نہیں لے سکتا، میں تو تیری گمراہی دور کرنے کے لیے آیا ہوں، تم جیسے گمراہ سے مدد لینے نہیں آیا ہوں، تیرا نیزہ، گھوڑا اور تلوار لینے نہیں آیا ہوں، تجھ سے اسلحہ لینے نہیں آیا ہوں، مجھے ان نامقدس وسائل کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خود آنے کے لیے تیار نہیں، اگر تم گمراہ ہو تو ہم اپنے مقدس مقاصد کے لیے نامقدس وسائل کا استعمال نہیں کرتے۔ میرے خدا نے حکم دیا ہے، اس تاریخی ماجرا سے یہ قدر زندہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ناپاک مقصد کے لیے ناپاک ذرائع کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس تاریخی ماجرا سے یہ قدر زندہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں پاک مقصد کے لیے ناپاک ذرائع کا استعمال جائز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور جعفی کی ملاقات سے زندہ ہونے والی قدر۔ کربلا میں ہر قدم پر مری ہوئی اقدار زندہ ہو رہی ہے، حسین ابن علی کے کلام سے مردہ اقدار زندہ ہو رہی ہے اور منکرات کو دفن کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، شاید 1400 سال لگ جائے اور اقدار عاشورہ بیان کرتے کرتے ختم ہو جائے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ ایک واضح سی حقیقت ہے۔ آئیے اس تاریخی ماجرا پر نظر ڈالیں، کتنے اقدار صرف ایک مختصر ملاقات میں زندہ ہو رہی ہے۔ الف،
غیر جانبداری مری ہوئی صفت۔ عبید اللہ ابن حر جعفی نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ غیر جانبداری ہی معروف اقدار میں سے ہے یا منکرات میں سے ہے۔ آج اگر انسان مسلمانوں بلکہ صرف امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کی اکثریت سے پوچھے کہ غیر جانبداری کیسی صفت ہے، تو بہت سے لوگ غیر جانبداری کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اکثر لوگ اس کو ایک معروف قدر کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ غیر جانبداری اچھی صفت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ حق و باطل کی جنگ میں غیر جانبدار رہنا باطل پرستوں سے تمہیں زیادہ پستر ہونے کے برابر ہے۔ انسان کا ایک ہی وظیفہ بنتا ہے اور وہ یہ کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے اور باطل سے نفرت و بیزاری کا اعلان کرے۔ غیر جانبداری سے دراصل باطل کی حمایت ہوتی ہے۔ خود ہادی گمراہوں کے تلاش میں۔ آج ہم طالب علموں اور اہل علم سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بستی میں گمراہ لوگ رہتے ہیں، جائے ان کو ہدایت کریں، تو ہم اپنے لیے تعویلیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ اکثر اسی کو اپنی منطق بنا کر اس قدر کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عالم ہیں، ہم مدرسے میں گھر میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں کو ہماری ضرورت ہے تو آئیں، ہم سے پوچھیں، ہم دین بتا دیں گے، اس لیے کہ ہم کنواں ہیں اور وہ پیاسے ہیں۔ کبھی بھی کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں جاتا، بلکہ پیاسا آدمی کنویں کے پاس آتا ہے۔ گمراہوں کے پاس نہ جانا اپنے لیے باعث عزت و وقار سمجھتے ہیں، حالانکہ کنواں بن کر پیاسوں کو پیاسا رکھنا سب سے بڑا منکر ہے۔ کنویں اور نہر کے پانی میں بڑا فرق ہے۔ کنویں کا پانی اس کی تہہ میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور پیاسے اس پانی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پیاسا آ کر پانی نکالنا چاہے تو کنواں گھونٹ گھونٹ پانی دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن نہر بھی پانی کا منبع ہے جو پیاسوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے کہ کہیں کوئی پیاسا مل جائے، اس کی جڑوں میں پانی ڈال دے۔ حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں کنواں نہیں ہوں بلکہ چشمہ کی مانند ہوں، اگر کوئی گمراہ میرے پاس نہیں آتا تو میں خود اس کے پاس چل کر جاتا ہوں۔ پیاسے کے مقابلے میں فقط کنواں کیوں نظر آتا ہے؟ پیاسے کے مقابلے میں دریا کیوں نظر نہیں آتی؟ نہریں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کبھی بھی فصلیں چل کر دریا یا نہر کے پاس نہیں جاتی، بلکہ ہمیشہ نہریں اور دریا کا پانی چل کر فصلوں کے پاس آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے گمراہوں کے پاس رسول بھیجا، نہ کہ رسول کے پاس گمراہ بھیجے۔ حسین ابن علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا اور گمراہوں کے پیچھے جانے کو ایک قدر کے طور پر متعارف کرایا۔ ہادی کا لینے کے بجائے کچھ دینے جانا۔ امام حسین علیہ السلام جب اس گمراہ جعفی کے پاس گئے تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی غرض ہے، کوئی مشکل ہے جو میرے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے۔ دیکھو یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ آج بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کسی کے پاس جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، آج کہیں پھنس گیا ہے، اس کو کچھ چاہیے، اس لیے تو میرے پاس آیا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہو جو عالم دین کے لباس میں جا کر لوگوں کو لوٹ لے، مختلف بہانوں سے لوگوں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن واقعی عالم دین سیرت حسین علیہ السلام پر عمل کر کے لینے کے بجائے دینے جاتے ہیں، اقدار حسینی کو لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، صرف لوگوں کی گمراہی کو دور کرنے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ حسینی اقدار میں سے ایک انفاق بھی ہے، یعنی آپ نے دینے کا طریقہ سکھایا، لینے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ رسول اللہ کا وارث وہ ہوتا ہے جو رسول کی طرح گمراہوں کو کچھ دینے آتا ہے، اس لیے کہ گمراہوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔
وہ گمراہی کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیشہ ان کو دینے کے لیے رسول تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اجرت لینے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں اہل بیت کی محبت دینے آیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اجرت دیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے سیکھیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے ثقلین لے اور ان سے محبت کر لے، چونکہ اس محبت میں تمہارا فائدہ ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ نامقدس وسائل کی پہچان۔ صرف رشوت، چوری اور غصبی مال نامقدس نہیں ہوتا، بلکہ نامقدس ہر وہ وسیلہ ہے جو کسی نامقدس اور گمراہ انسان کے پاس ہے۔ ہر وہ مال مقدس ہوتا ہے جو مقدس مالک کے پاس ہوتا ہے۔ اگر نامقدس انسان سے نامقدس مال لے کر مقدس ہدف میں خرچ کیا جائے تو یہاں پر مقدس اور نامقدس، طہارت اور نجاست، پاکی اور پلیدی کا ایک قانون ہے، اور اب بھی پاکی اور پلیدگی کو ملا دیا جائے تو نجاست طہارت کو قبول نہیں کرتی، بلکہ طہارت پر نجاست کا اثر ہوتا ہے۔ جب مقدس اور نامقدس کو ملا دیا جائے تو نامقدس مقدسات کو غیر مقدس بنا دیتا ہے، لہٰذا نامقدس وسائل مقدس مقاصد کو بھی نامقدس بنا دیں گے۔ وہ ذات قدوس ہے جو نامقدس چیزیں قبول نہیں کرتی۔ بعض لوگوں نے اگر مسجد بنائی ہے، اگر امام بارگاہ بنایا ہے، اگر مقدس مجالسیں کرانی ہے تو مقدس لوگوں کا مال خرچ کیا جائے۔ عمل کا مقدس ہونا شرط قبولیت۔ سیوح و قدوس کی بارگاہ مقدس میں کچھ پیش کرنا ہو تو مقدس مسائل سے سیوح و قدوس کی بارگاہ مقدس میں کچھ پیش کرنا ہو تو مقدس وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ ذات قدوس ہے، نامقدس چیزوں کو قبول نہیں کرتی، لہٰذا بعض لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں دیا چونکہ مقدس تھا، خدا نے قبول نہیں چونکہ نامقدس تھا، خدا نے قبول نہیں کیا۔ حابیل اور قابیل کا ماجرا آپ کے سامنے ہے۔ ایک نے مہنگی قربانی پیش کی، دوسرے نے سستی قربانی پیش کی، لیکن جس کی قربانی مہنگی تھی وہ نامقدس تھی، خدا نے اسے قبول نہیں کیا۔ جس کی سستی قربانی تھی لیکن مقدس تھی، لہٰذا خداوند عالم نے قبول کر لی۔ خدا صرف متقین، مقدسین اور پاک و پاکیزہ لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ نتیجہ بحث: حسین ابن علی علیہ السلام نے جس قدر کو زندہ کر کے عاشورائی قدر بنا دیا جو ہمیشہ کے لیے حسینی اقدار میں شمار ہوگی، وہ تقدس امور ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مساجد، مجالس، منابر، بیت اللہ اور جملہ شاعر الہی کے تقدس کو زندہ کیا۔ سب سے بڑھ کر امامت و قیادت اور رہبری کا تقدس زندہ کیا۔ اگر آج بھی یہ مقدس مقامات پائمال ہو رہے ہیں تو حسین ابن علی سے آ کر سیکھوں کہ کوئی ان مقدسات کو پائمال نہ کر سکے۔ ہمیشہ نامقدس انسانوں کے ہاتھوں مقدسات پائمال ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ نامقدس انسان کے نزدیک کوئی چیز مقدس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کسی کا خون بھی مقدس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حسین جیسے مقدس و پاکیزہ خون کو بھی گرانا واجب سمجھتے ہیں۔ خدا لعنت کرے اس نامقدس لعین پر کہ جس نے امام حسین کے مقدس خون کو بہانے کا فتویٰ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ فقط جرم اتنا تھا کہ باطل کے مقابلے میں مقدس قیام کیا، نامقدسوں کے خلاف قیام کیا تھا، مقدسات کے تقدس پلٹانے کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ آپ نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ قدروں کو کس طریقے سے بچایا جاتا ہے۔